السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے۔ کراچی کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جب بھی کوئی وہاں پر مسئلہ ہوتا ہے یا جب کراچی پر سیاست ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عملاً کراچی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، نعرے وعدے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن آن گراؤنڈ کچھ نہیں نظر آتا، اور سیاست کرنے سب نکل آتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو پھر پولیٹیکل جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ جا کے وہ جگہ تلاش کر کے وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے ساؤنڈ بائٹس ریکارڈ کرتے ہیں، اپنے کلپس ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں کہ دیکھیے کتنا پانی جمع ہو گیا، اور یہاں پر کہاں ہے مرتضی وہاب، کہاں ہے بلاول بھٹو، کہاں ہے مراد علی شاہ، کہاں ہے ناصر حسین شاہ، یہ سب بھی چلتا ہے۔ تو کراچی پہ سیاست ہوتی ہے لیکن کراچی کے مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب کراچی میں امن نہیں تھا اور ہم سب کی خواہش تھی کہ کراچی میں امن ہوتا تھا لیکن کچھ عرصے کے لیے ہوتا تھا، مستقل نہیں تھا، اور یہی سوال ہمارا میڈیا میں ہوتا تھا کہ مستقل امن کب ہوگا، اور اب الحمدللہ کراچی میں مستقل امن ہے۔ اور جب کراچی میں مستقل امن ہے تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس کو اون کرنا شروع، اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیتی ہیں کہ جی ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ اب کل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کراچی کے دورے پہ جا رہے ہیں، یہ ایک روزہ دورہ ہے جہاں پر وہ کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اگلے مہینے میں جو گرین لائن بسز ہیں ان کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور گرین لائن بسز کے افتتاح پر پی ایم ایل این کا کہنا ہے، میں زبیر عمر صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جس میں ان کا کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے وزراء کو چاہیے کہ نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کریں، اور مریم نواز صاحبہ کا بھی یہی بیان تھا کہ یہ تو ہمارا منصوبہ تھا۔ دوسری طرف آج فواد چودھری صاحب نے اور مراد سعید صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور وہی الزامات جو لگ رہے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے اپوزیشن پہ اور اپوزیشن کی طرف سے حکومت پہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کتنی کرپشن ہوئی ہے سڑکوں کی تعمیر میں پی ایم ایل این کے دور میں، اور ہم نے تو بلکہ پیسے بچائے ہیں جو ہمارے دور میں سڑکوں کے منصوبوں کا اعلان ہوا ہے یا ان کے اوپر اب کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کرتے کرتے ای وی ایم کی بھی بات کریں گے، اور جو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ سوال بھی ہم اٹھائیں گے کہ آخر سیاست ہے کیا؟ کوئی اگر اچھا کام کرے تو اس کی تعریف تب بھی نہ کی جائے، یہ سیاست ہے؟ یہ سیاست کیا ہے؟ ایک تو یہ ہم جانتے ہیں کہ سیاست عوامی خدمت کا دوسرا نام ہے، لیکن اس کے ہٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے، آخر کیوں؟ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب نے۔ عامر حسن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ آفتاب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کیسر احمد شیخ صاحب نے۔ کیسر احمد شیخ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے میں عامر حسن صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم کیسر احمد شیخ صاحب، اور آخر میں پھر ہم حکومتی موقف کیا ہے وہ ہم آفتاب جہانگیر صاحب سے لیں گے۔ آپ کی نظر میں کیا سیاست یہی ہے کہ کہیں پہ کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہو اور وہ آپ کا سیاسی حریف ہو اور اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کی تعریف نہیں کرنی کیونکہ آپ کا وہ سیاسی حریف ہے؟ دیکھیں، سیاست کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ سارے مل کے اگر ملک کے اندر کوئی مسائل ہیں تو انہیں حل کریں، اور اگر کوئی کام برا ہو رہا ہے تو اسے مل کے ٹھیک کریں۔ اور اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ حکومت کی مخالفت ضرور کرے لیکن ایشوز کے اوپر کرے۔ اگر وہ غلطیاں کر رہی ہے، اگر وہ آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے، اگر وہ اپنے منشور سے ہٹ رہی ہے تو اسے اس کے بارے میں آگاہ کرے اور اسے راہ راست پہ لائے۔ تو یہ ہے بنیادی مقصد جس کی وجہ سے ہر دنیا کے ملک نے سیاست کے ذریعے حکومتیں بنانے کا جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، جسے آج رائج وقت میں جمہوریت کہتے ہیں، یہ ہے۔ اب جس سیاست کی بات آپ نے کی ہے، یہ سیاست کو آلودہ کرنے کا طریقہ کار ہے کہ کسی کی اچھی بات کی تعریف نہ کی جائے اور بری بات کو ہر وقت پروپیگیٹ کیا جائے۔ اور بہت زیادہ یہ پاکستان کے اندر مسائل رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے سماج کو ہمیشہ سے ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے، اور اس غیر سیاسی سماج کے اندر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاست کو اور سیاست کے میدان کے لوگوں کے اوپر ہر برائی ڈالی جائے، اس کے باوجود کہ یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا، اس ملک کو جب بچایا تو سیاستدانوں نے بچایا، اس ملک کو ایٹمی قوت ایک سیاستدان نے بنایا، اس ملک کو آئین ایک سیاستدان نے دیا، اس ملک کے اندر جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ سیاستدانوں نے لگائے۔ ہاں، کچھ سیاستدان اس پر عامر حسن صاحب یہ بتا دیں، آپ کی نظر میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی تعریف والا کام کیا ہو؟ تعریف والا کام، چلے کچھ خیالات ہیں جو اچھے ہیں لیکن ان پہ جیسے ان کا ایک یہ احساس پروگرام ہے، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ مفلوق الحال ہیں جو اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں، اس کی طرف ریاست کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے۔ یہ بنیاد پیپلز پارٹی نے احساس پروگرام کا آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ ہی کے پروجیکٹ کا دوسرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے بے نظیر بھٹو پروگرام بالکل چلیں اس کو ہٹ کے ایسا کہ جس کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہ نکلتا ہو۔
اچھا اب کنیکشن ایسا تو میرے خیال سے مشکل کام، ہم منتظر ہیں ان کے بہت سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور تمام سوالات آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتے، لیکن یہ سوال مجھے یقین ہے کہ یہ مشکل سوال ہے. ہاں اس لیے مشکل سوال ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا، ہم انہیں چاہتے تھے کہ یہ کوئی قانون سازی کریں جب آئیں. یہی پرائمری فنکشن تھا. انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں کی، انہوں نے کوئی ریفارمز نہیں کی. یہ بہت سارے نعروں کے ساتھ آئے تھے. دیکھیں نا ابھی یہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کی بات کریں ہم ان کے ساتھ ہوں گے. یہ اچھا کام تھا جو انہوں نے 100 ڈیز کے اندر کرنا تھے. یہ اچھا کام تھا. انہوں نے کہا تھا ہم 18 سے زیادہ منسٹر نہیں رکھیں گے. آج اس پہ عمل درآمد کریں ہم اسے مانیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر کام مشاورت کے ساتھ کریں گے، ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، نیب کے ادارے کو غیر جانبدار بنائیں گے. پر اچھا کام کیا کون سا یہ بتا دیں، کیا کون سا؟ دیکھیں کیا ہوتا تو وزراء کو ایک بھی نہیں، میں بتاتا ہوں. اگر کوئی انہوں نے اچھا کام کیا ہوتا میرے خیال سے تو آج انہیں اس طرح سے پرانی حکومتوں کے اوپر اپنی 3.25 سال حکومت کے باوجود پرانی حکومتوں کے ساتھ گالم گلوچ اور دشنام کا طریقہ اختیار نہ کرنا پڑتا. یہ تو ہمیں بھول گئے ہوتے اور اپنے اچھے کام کو اتنا ہائی لائٹ کرتے کہ ہم لوگ تو قصہ پارینہ بن جاتے. لیکن آج بھی صبح و شام ان کے منہ سے ہمیں جو صلاتیں سنواتے ہیں، صلواتیں سناتے ہیں، اسے آپ اندازہ لگا لیں یہ ان کے پاس. کیسر احمد شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی نظر میں کیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اچھا کام کیا ہے 3 سالوں میں؟ کیونکہ میں آج کوشش کر رہا ہوں یہ جاننے کی کہ کیا اپوزیشن حکومت پر حکومت اپوزیشن کی تعریف کر سکتی ہے یا کبھی نہیں ہو سکتا؟ یہ نہیں، تعریف تو کیوں نہیں کر سکتی، تعریف کرتے رہتے ہیں ہم اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے. لیکن عامر حسن صاحب نے صحیح کہا، ان کے خیالات تو بہت اچھے ہیں، لیکن آپ خود بتا دیجئے نا، آپ بتا دیجئے گا. چلو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہم ڈھونڈ رہے ہیں. میں بھی بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ میرے سے یہ سوال کریں گے، اور میں کوشش کر رہا تھا کوئی ایسا کام ڈھونڈ لوں کہ جو انہوں نے اچھا کیا ہو. تو ہم تو نہیں بتا پا رہے، میں تو نہیں بتا پا رہا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا کام ہے تو وہ بتا دیجئے. دیکھیں نا کیا ہوا، ملک ہوتا کیا ہے، 3-4 چیزیں ہیں ملک کی جو معیشت کے بارے میں میں مینلی ویسے کام ایک ہوتا کام ہے. اچھا بتا سکتا ہوں کیسر احمد شیخ صاحب، ایک کام اچھا بتا سکتا ہوں. خیالات ان کے اچھے ہیں، خیالات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، خیالات تو بہت اچھے ہیں. خیالات پہ اگر جایا جائے تو لگتا ہے کہ پاکستان سے بہتر دنیا میں کوئی ملک ہی نہیں ہے، اور ترقی یافتہ ملک بھی نہیں ہے جہاں پر ہر چیز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز اچھی کی ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں تھوڑا بہت پولیٹیکل اور ملٹری کی آپس میں ہمیں یہ ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہوتا تھا نا، وہ نہیں ہے. مطلب نیشنل ایشوز پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک اپروچ ہے. یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں. آپ نے ایک ڈھونڈ کے نکال لیا تو یہ اگر یہ اپروچ ہے، اور یہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دونوں سارے اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، تاکہ ملک میں لا اینڈ آرڈر صورتحال بہتر ہو، ملک میں اکانومی بہتر ہو. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو عام پبلک کی بات ہے، یہ اس سے سیاسی بات تو آپ نے نکال لی. جو پبلک کی بات ہے نا کہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے کیا ہوا، کوئی نہ کوئی چیز، یا تو ہماری قومی آمدنی ہوتی ہے وہ بڑھ گئی ہوتی، وہ کم ہو گئی ہے. ہماری فی کس آمدنی ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہے. ہمارے جو ایکویلٹی ہے، امیر اور غریب کا فرق اور بڑھ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر، یہ کراچی کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی امپروومنٹ، چاہے وہ پیپل پارٹی تھی یا پی ٹی آئی، دونوں حکومتیں کیونکہ اس وقت ہیں، ایک قومی ہے ایک صوبائی حکومت ہے. اب آپ بتائیے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی وہ مسلم لیگ کے زمانے میں آ کے بہتر ہوئی. سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. میں کراچی میں رہتا ہوں شروع سے، وہیں ہوں، یہیں میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بزنس کمیونٹی کا بنا اور یہیں رہتا ہوں. تو مجھے دیکھیں جو حالات تھے کراچی کے، کراچی ایک ہب ہے پاکستان کا، بزنس کا، انڈسٹری کا. تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس کو امپروو کیا جاتا. یہاں جو سرمایہ کاری ہے اس کو بہتر بنایا جاتا. اب دیکھیے انڈیا میں پچھلے سال 44 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی اور ہمارے ہاں 2 ارب ڈالر. حالانکہ کہتے ہی ہیں، بار بار ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ انڈیا میں بہت کووڈ ہوا زیادہ اور ہم نے اس کو بہتر مینیج کیا. تو اگر بہتر مینیج کیا انڈیا سے تو میں کہوں گا کہ سراہوں گا کہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے. جو بہتر کام ہو اس کو سب کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کانفیڈنس تو نہیں آیا نا کسی فارن انویسٹمنٹ پہ. اب جو ہم دے رہے ہیں نا، میں ہر اپنے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان لوٹا جا رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا ہے اس کو جتنا ٹھیک کر لیں، جلدی ٹھیک کر لیں. ڈیجیٹل جو روشن اکاؤنٹ ہم میں دے رہے ہیں 7% ڈالر پہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی. جی ہم جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ 7% ڈالر میں دے رہے ہیں، اور پچھلے 4 مہینے میں 12% ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، تو ہم نے ان کو 17% دے دیا، 19%، 12 اور 7.
19% दे रहे हैं। पाकिस्तान तो लूटा जा रहा है, और हमारे जितने बाहर के बैंकर हैं ना, वो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि क्योंकि तो उनको तो आपकी एक नजर में ख्यालात की हद तक है बस मामला, अमलन कुछ नहीं है। मैं अब आफ्ताब जहांगीर साहब को जी डिस्कशन में शामिल कर लूं। आफ्ताब जी जी मुकम्मल कर लीजिए आप, फिर उसके बाद मैं आफ्ताब साहब की तरफ जाता हूं। 1-2% से ऊपर बाहर के बैंक नहीं देते। अब वो बैंक ही पाकिस्तानियों को कह रहे हैं, जिसका $1 लाख पड़ा है ना, कि $9 लाख मेरे से और ले लें, $10 लाख, यानी हमारा भी आप इन्वेस्टमेंट कर दें रोशन डिजिटल अकाउंट में, और वो आधा कर लेंगे हम वो बैंक को। उनको तो 1-2% मिलता है, उनके 9 लाख पे भी 7% दे रहे हैं, और 12% पिछले 4 महीने में हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई है। तो बिल्कुल सही। मैं 19% आफ्ताब जब साहब की तरफ देंगे जाता तो हूं, क्या लेकिन इसको जाते जाते क्विकली जरा क्या हमारा कुछ सेकंड्स में मुल्क कैसर है साहब कि आप इतनी भी बड़ी और रकम आमिर पे, हसन साहब आप भी और जरा मुख्तसरन 90% चंद हमारी सेकंड में कौमी जरा ये आमदनी का बताइएगा, कर्जा हो गया। आपकी नजर में ये जो लोगों को जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घरों का ये सिलसिला शुरू किया गया है, ये आप समझते हैं कि ये अच्छा है? इसकी तो तारीफ कर देना। नहीं, अगर बनाएंगे जब देंगे तो जरूर तारीफ करेंगे। हम नहीं, तो लोगों को मिलना शुरू हो गया। नहीं, मेरी बात सुने अली भाई, इन्होंने कहा था कि इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने हैं, और अपनी जब मुद्दत का 75% टाइम ये पूरा कर चुके हैं। लेकिन अगर ये चले, मुझे बताएं, अगर 50 लाख ना सही 5 लाख भी दे दें, काबिल तारीफ है ना भाई, दें तो सही, लेकिन काबिल 50 तारीफ है, मेरी बात काबिल सुनो तारीफ ना, है। पहले 50 लाख की तो बात करें ना। ठीक है। मंशूर के अंदर तो 50 लाख घर आप कह रहे हैं जी का 50 तो 50 पूरा करें। कैसे रमेश शेख साहब, आपकी नजर में ये घरों वाला, ये घर देने वाला, एक आम आदमी को घर देने वाला जो प्रोजेक्ट है, ये तो अच्छा है ना? अब देखिए ना, कोई घर मिला किसी को या कोई शुरू हो गया। देखो बैंक कर्जा, मुझे पता है कि बैंक जो है ये इन्होंने तो बढ़िया जोर लगाया कि वो कर्जा दे दें छोटे घरों के लिए, लेकिन कोई बैंक तैयार नहीं है अभी तक। किसी बैंक ने शायद 1 अरब नहीं रुपया कर रहा है। भी क्यों नहीं जी, दिया। मिला है आपको? नहीं मिला? 50 लाख घर कहां से बनेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अच्छा इन्होंने ये यूथ के लिए लोन का कहा था कि वो मुख्तलिफ ठीक है जी। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने बड़े, आप सफर में हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, और बड़े हौसले से आपने आमिर हसन साहब और कैसर अहमद शेख साहब के जवाबात सुने। अच्छा चले, उनसे तो तारीफ नहीं हो सकी आपकी, लेकिन आप हुकूमत हैं, आप बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए आप ही तारीफ कर दें, सिंध हुकूमत की तारीफ कर दें, क्यों कोई अच्छा काम किया होगा ना 3 सालों में। बहुत शुक्रिया अली भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरे दोस्त आमिर हसन साहब को सलाम, कैसर भाई को सलाम। लेकिन बात यह है कि आपने सवाल बड़ा मुश्किल डाल दिया इनके कोर्ट के अंदर। आपके लिए भी यही सवाल करना चाह रहे थे, आज मैं आपको जवाब देता हूँ। इनका सवाल, आपने जो सवाल किया, ये असल में अपने दिल की आवाज तो है नहीं, इन्होंने पार्टी को भी तो खुश करना है ना। हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है कि हम अपनी ज़मीर की आवाज नहीं बयान करते, हम सच और हक की बात नहीं करते। हम जो है सिर्फ ये कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना मैंने तारीफ कर दी तो मेरी पार्टी मुझसे कहेगी यार आपने तारीफ कर दी पीटीआई की। तो बात ही मैं ये समझता हूँ कि पहली बात ये साबित करेंगे कि वो करके रहेंगे, अपने ज़मीर की आवाज पे जाएंगे, पार्टी एक तरफ। मैं आपको अली भाई, मुझे पता है मैं इस तरह की गुफ्तगू, मैं जो सच बात होती है वो करता हूँ, चाहे मेरी पार्टी की खिलाफ भी जारी होगी तो मैं उस बात को कहता हूँ। और मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई मैं कैद नहीं हूँ किसी का, मैं तो जो मैं समझता हूँ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अच्छा बात यह है कि पहले तो इन्होंने तारीफ की, ख्यालात की, तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कोई ख्याल अच्छा आता है तो काम आगे एकदम अच्छे होते हैं, तो कम से कम ये तो इन्होंने कहा कि हमारे ख्यालात अच्छे हैं, क्योंकि माजी के अंदर ख्यालात ही अच्छे नहीं थे। अच्छा बहरहाल उसके बाद ये है कि देखें जी, हेल्थ कार्ड आपने कहा था ना अच्छे काम, मैं गिनवाना शुरू करता हूँ आपको। नहीं अपने नहीं, अपनी तारीफें ना करें, अपनी तारीफें ना करें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ऑपोजिशन नहीं करता, ऑपोजिशन। अच्छा चले सिंध की बात करते हैं। देखिए मैं इस वक्त रोड के ऊपर हूँ सिंध के अंदर। यकीनन हमें वक्त से पहले किसी चीज का जो है वो कोई ऐसा इंटरव्यू, कोई ऐसी लाइव शो नहीं करनी चाहिए कि ये देखें डूब गया है शहर कराची या कोई भी जगह, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्योंकि जब बारिश आती है तो अमेरिका जैसा शहर भी जो है वो भी हाथ उठा देता है, कहता है कि मेरे बस से ज्यादा ये बारिश हो गई थी। लेकिन इस वक्त जो है, क्योंकि मैं शहर फैसल पे हूँ और यकीनन इस वक्त शहर फैसल के अंदर कोई पानी, जहां से मैं गुजर के आया हूँ कहीं कोई पानी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अब ये सिस्टम जो है बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही होना चाहिए कि जो साफ सुथरा, इसी तरह पूरा शहर होना चाहिए। सिर्फ शहर फैसल को लेकर आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैं अपने हल्के की बात करता हूँ तो NA 252 की, वहां पर उसका बहुत बड़ी सियासत होती है, पीपल्स पार्टी की सियासत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर जाया जाता है, वहां पर बिलावल साहब भी गए, वहां पर इनकी क़यादत जाती है, और वहां जाने के बाद ये कहती है देखो ये शहर डूबा हुआ है। वो आज भी डूबा हुआ है, वो यूसुफ गोड जो है वो आज भी डूबा हुआ है। अगर आपने पिछले साल की बारिशों के ऊपर बात की थी
اور تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم وفاق کے اندر ہیں, آپ صوبے میں ہیں, آپ کے پاس اختیارات زیادہ ہے, 18ویں ترمیم آپ کے لیے بہت بڑی مددگار ثابت ہوئی ہے, تو آپ اور میں مل کر دیکھیں سیاست ہم نے اپنے منشور پہ کرنی ہے, سیاست ٹھیک ہے ہم نے آفتاب لوگوں صاحب, کے مجھے ذرا ساتھ وقفے نہیں کی طرف کرنی بھی ہے. جانے جاتے جاتے یہ جو خیالات کی بات ہو رہی ہے کہ خیالات بڑے اچھے ہیں, تو یہ خیالات کو عملی جامہ کب پہنائیں گے, یہ خیالات صرف خیالی پلاؤ کی حد تک ہی رہیں گے؟ یا لاہور میں ایک ریسٹورینٹ بھی تھا اس نام سے, خیالی پلاؤ کے نام سے, وہ بھی بند ہو گیا تھا. جی جی, خیالی پلاؤ جو ہے وہ بھی کبھی کبھی بڑا تکلیف پہنچاتا ہے کسی آدمی کو کہ یار میں بس پہنچنے والا ہوں, یہ بھوک کے تھوڑی سے قابو پالوں, آگے میں تقریب میرا انتظار کر رہی ہے, دعوت میرا یا گھر میرا انتظار کر رہا ہے, مجھے ایک اچھا کھانا ملے گا. تو یہ خیالات بھی ہے. دیکھیں ہم نے آپ سے کہا کہ جی ہم نے ہیلتھ کارڈ دیے پورے KPK کے اندر, بہت بڑا ریلیف دیا. اب ہم پنجاب کو دینے جا رہے ہیں, بہت بڑا ریلیف دیا. ہم سے گلگت بلتستان میں دیا, آزاد کشمیر میں دے رہے ہیں, بلوچستان میں. صرف ایک صوبہ جو سندھ ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے سیاست کرنی ہے. چلیں آفتاب صاحب, وقفہ ہمیں لینا ہے, مجھے بڑی دیر سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اور بڑی سختی سے اب کہا جا رہا ہے, تو میں ایک وقفہ لے لوں جی, وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا. وقفہ ویسے بھی بہت ضروری ہوتا ہے, لوٹ کر آؤں گا, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. عامر حسن صاحب, آپ کو مبارک ہو, کل پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں کراچی اور وہاں پر سنگ بنیاد رکھا جائے گا سرکولر ریلوے کا, اور پھر اگلے مہینے وہ گرین بسز جو ہیں ان کا افتتاح ہو جائے گا اور پورے شہر میں وہ بسز موجود ہوں گی, لوگ ان پر سفر کریں گے. مبارک ہو آپ کو. جی اچھی خیر مبارک جی, اگر ایسا کام ہو جائے تو بڑی پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, آفتاب بھائی ہوئے ہیں, ایون انہیں صدر پاکستان جو ہیں ان کے وہ کراچی سے ہیں, اور سب سے زیادہ MQM کو توڑ پھوڑ کے اگر کوئی جماعت آئی ہے اور سیٹیں لی ہیں وہ یہ ہیں کراچی میں سب سے زیادہ MNAs اور MPAs ان کے پاس ہیں. پھر ان کا وعدہ بھی تھا کراچی کو انہوں نے بہت اچھا بنانا تھا, لیکن 3 سالوں کے اندر ہوا نہیں ہے, اور منصوبے دوبارہ سے وہی شروع کیے ہیں جن کے بارے میں پچھلی حکومت میں میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے گرین بس سروس کو 80% مکمل کر لیا, لیکن روڈ کے اوپر ایک بس نہیں ہے. اور یہ جو سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے, اس پہ تو چیف جسٹس صاحب بھی بڑی دیر سے سو موٹو لے کے, اور بہت سے آپ کو پتہ ہے ریلوے کی انہوں نے زمینیں خالی کروائیں, جس پہ صوبائی حکومت نے بھی بڑا تعاون کیا اور بڑا کچھ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں منصوبے تو بہت پرانے ہیں, یہ منصوبے کبھی جنرل مشرف نے بھی بات کی تھی, بہت کچھ ہوا تھا, لیکن ابھی گراؤنڈ پہ نہیں ہے. چلیں بہرحال بسز تو آ گئی نا, بسز تو پہنچ گئی, دیر آئے درست ہے, ابھی تو صرف 40 بسیں آئی ہیں, اور وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر پچھلی حکومت, دیکھیں کراچی ایک فیڈرل سٹی ہے, صرف صوبائی حکومت اسے نہیں کر سکتی, اور یہ ساری حکومتیں اس چیز کو مانتی ہیں, اسی لیے اپنے منشور میں ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو یہ کریں گے وہ کریں گے. بھئی آپ کاؤنسلرز کو دیتے ہیں فنڈز, MPAs کو دیتے ہیں, MNA کو دیتے ہیں, صدر پاکستان کی کوئی عزت رکھ لیں, کوئی اس کے کھاتے میں ڈال کے کچھ دے دیں کراچی کو, لیکن کراچی کو کراچی کا حق ملنا چاہیے. کراچی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. یہی سندھ حکومت کی ان کے ساتھ لڑائی ہے کہ ہمیں ہمارے سندھ حکومت کو اس کے وسائل دیں اور کراچی کے لوگوں کو ان کا حق دیں. وفاقی حکومت کے جو بجٹ ہے, اگر وہی 2 منصوبے جو آج سے 8 سال پرانی حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ ہم کریں گے, اور 8 سال کے بعد بھی کراچی والوں کے لیے وہی 2 منصوبے نئے پرنٹوں کے ساتھ آ رہے ہیں, اور پھر اسی طرح شادیانے بجائے جا رہے ہیں, لیں جی لیں گرین بس آ گئی, گرین بس آ گئی, سرکولر ریڈ. تو اگر آپ نے اسی کے ساتھ کھلواڑ ہی کرتے جانا ہے کہ بار بار ہر فیڈرل گورنمنٹ آئے گی وہی 2 منصوبوں کی نقاب کشائی کرے گی, انہی سے دعا مانگے گی اور پھر چلی جائے گی. ابھی تو اس حکومت نے عمران خان صاحب آخری عمران خان صاحب نے تو بڑے اربوں روپے کے فنڈ کا وعدہ کیا تھا, وہ کدھر ہے؟ اور یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ آفتاب بھائی کے حق میں ہے. اگر پیسہ آئے گا ان کے ہاتھوں سے, وفاقی حکومت اگر ان کے حلقوں میں لگائے گی تو یوسف گوڈ کیوں ڈوبے گا؟ اور دوسری چیزیں کم از کم انہیں بھی تو کچھ کرنا ہے. یہ لوگ تو گٹروں کے ڈھکنوں کے اوپر بڑے بڑے مورے لگاتے تھے, اب غائب ہو گئے ہیں سارے. ووٹ لینے کے بعد کام تو کریں, ہو گئے, MNA بن گئے, اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کام بھی کریں نا. جی کیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کراچی شہر میں چونکہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں, اور وہاں پر کاروبار لوگوں کا بھی کس حال میں ہے, نہیں ہے, یا پہلے کیسے تھا کیسے, سب آپ کو پتا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی وفاقی حکومت کراچی پر توجہ دے رہی ہے, یا یہ صرف آئی واش ہے, یہ سرکولر ریلوے, یہ گرین بسز؟ دیکھیے کراچی سے اس بار میجارٹی سیٹیں PTI نے لی ہیں,
یہ پہلے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، پہلی بار انہوں نے اتنی زیادہ سیٹیں لی ہیں، اور ایم کیو ایم نے کافی کم سیٹیں لی ہیں. اس سے پہلے بڑا عرصہ ایم کیو ایم کراچی سے الیکٹ ہوتے رہے. تو اب بتائیے کہ کراچی کا، دیکھیں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور انڈسٹریل ہب ہے، پورٹ یہی ہے، ہمارا گیٹ وے ہے. تو ساری دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس تو کراچی ہے. اور میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ اصل دنیا میں ترقی ہمارے ملک میں تب ہو سکتی ہے اگر ٹیکنالوجی آئے اور باہر کا پیسہ آئے، انویسٹمنٹ فارن آئے. وہ کراچی کو دکھا کر ہی ہم کروا سکتے ہیں. ایک پہلی بار ہی کوئی فیصل آباد نہیں جائے گا اور اندرونی پاکستان نہیں جائے گا. کراچی سب سے پہلے کسی نے انویسٹمنٹ کے لیے آنا ہے، کسی باہر کی دنیا کے جیپنیز نے، کورینز نے یا ویسٹرن کنٹریز کے، تو کراچی کا تو حال ہم نے برا کر دی ہے. کراچی میری فیملی کا بزنس پارٹیشن سے پہلے سے ہے اور ہم نے کراچی کو دیکھا ہے بہت اچھا. جب میں نے شروع کیا کراچی میں اپنا بزنس 66 سے، تو اس وقت کراچی کا ماحول بہت بہتر تھا، حالات بہت بہتر تھے. تو یہ برا حال کر دیا ہے اور چاہیے ہمیں یہ، اس میں یہ حکومت نہیں. دیکھیں نا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ خود کہیے نا، کوئی بھی کہہ دے ہم تینوں ہیں کہ جو بہتری ہوئی وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت شروع ہوئی. انہوں نے سندھ حکومت کو ملا کے، سندھ حکومت کا بھی اس میں یہ کہنا کہ ان کا نہیں ہے حصہ، ان کا بھی حصہ ہے، لیکن انیشیٹ ہم نے کیا. اس میں ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، جو رینجرز ہیں، انہوں نے بھی سپورٹ کی. لیکن اوور آل لا اینڈ آرڈر بہت عرصہ یہاں خراب رہا. اور میں آپ کو اپنی فیملی کا بتاؤں، میری کزن کا بیٹا اس کو مار دیا گیا، میرا اور ایک چچا کا لڑکا کا بیٹا تھا. وہ سارے حالات اتنے برے تھے کراچی میں کہ یہاں لوگوں نے کیا آ کے پیسہ لگانا. ابھی بھی نہ تو سڑکیں ٹھیک ہیں، آپ سائٹ میں چلے جائیے، کورنگی میں چلے جائیے، ابھی وہاں بھی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں. میں رہتا ہوں KDA 1 میں رہتا ہوں، یہ پوش علاقہ ہے، یہاں سڑکوں کا یہی عالم ہے. اچھا، تو میرا اب کہنا ہے، آپ مجھے یاد آ گیا، آپ نے پوچھا تھا نا کہ کوئی اچھی بات، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ضرور میں نے کووڈ کی 2 جگہ ڈوزیں لگوائی. پہلی ڈوز میں نے لاہور میں لگوائی. وہ حالانکہ میرے بیٹے کا انفارچونیٹلی کووڈ میں ینگ لڑکا عرفان قیصر شیخ کا، جو ٹیفٹا کا فارمر چیئرمین تھا، اس کا انتقال ہو گیا کووڈ میں. لیکن میں تعریف کرنا چاہوں گا حکومت کی کہ جو پہلی ڈوز اس کے بعد میں نے مارچ میں لاہور میں لگوائی. بڑا اچھا وہاں کا جو ہماری پروونشل گورنمنٹ تھی اس کا ارینجمنٹ تھا. اسی طرح کراچی میں نے دوسری ڈوز لگوائی آ کے. تو یہاں بھی پیپل پارٹی کی حکومت کا جو یہ کووڈ کے دوران اور جو کچھ ہوا ہے نا، دیکھیے ہمارے نقصانات کووڈ میں، باوجود کہ میرا ذاتی جو نقصان ہے اتنا بڑا نقصان ہے کہ میں اس کو نہیں بھول سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں اوور آل صورتحال انڈیا سے بہتر رہی. تو جو چیز بہتری کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. آفتاب صاحب، PMLN کا یہ کہنا ہے، مریم نواز صاحب کا بھی میں نے جو بیان تھا وہ میں نے کوٹ کیا، زبیر عمر صاحب نے بھی جو کہا وہ میں نے پروگرام کے آغاز میں ابتدائیے میں کوٹ کیا. ان کا کہنا ہے یہ پروجیکٹ PMLN کا تھا، نواز شریف کا تھا، اور اب آپ لوگ اس کے افتتاح پہ جا رہے ہیں. شکریہ آپ کو نواز شریف صاحب کا کرنا چاہیے یہ جو گرین بسز کا منصوبہ ہے. دیکھیں علی بھائی، بالکل صحیح بات ہے. یہ نواز شریف کا منصوبہ تھا، ہم نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا. جب ہم نے یہ بسیں آئی کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ، تو ہم نے اس کا شکریہ اس طرح کیا، جی یقیناً ان کا منصوبہ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اب میں بھی ایسے بہت سارے منصوبے کر کے اس کو چھوڑ دوں، اسے پائے تکمیل تک نہ پہنچاؤں، تو پھر تو صورتحال ایسی ہوگی. جو بھی ہمارے بنائے ہوئے منصوبوں پہ بھی جو بھی اس کا وہ کرے گا تو وہ بھی اس کی تعریف کا اپنے حصے میں لائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کوئی بھی اچھا کام ہو، جس نے سٹارٹ کیا اس کا بھی شکریہ، جو اینڈ کرتا ہے اس کا بھی شکریہ. ابھی میرے دوست نے کہا کہ حسن بھائی نے کہا کہ جی زیرے کے برابر بسز. دیکھیں بس جو ہے گرین لائن جو ہے وہ ایک روٹ ہے جو سرجانی سے لے کر ٹاور تک جانا ہے، اور وہ ایک سیدھا روٹ ہے. اب اس سیدھا روٹ میں ابھی تو یہ آدھا مکمل ہوا ہے، آدھا بھی اس کا دوسرے فیز میں ہوگا. اور بسز ابھی 40 آئی ہیں اور 40 اور آئیں گی، تقریباً 82 بسز کے ساتھ. لیکن میں نے تو اس دن یہ بات کہی کہ میں نے کہا اس 40 بسز بھی اس روٹ کے لیے ابھی کافی ہیں، ان کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے، نہ کہ انتظار کریں کہ باقی 40 بسز آئیں. کیونکہ اگر 20 اپ اور 20 ڈاؤن پر ہوں گی تو بہت ہے بسز کی، کیونکہ 20 بسز ایک روٹ پہ چلنی ہے، اس میں کہیں گلیوں میں تو جانا نہیں ہے، کہیں اور جانا نہیں ہے، ایک سیدھا روٹ ہے 20 جانے کی. اس لیے کاموں کو جو ہے اس کو ترتیب دینا آپ کی گورنمنٹ نے کراچی کے لیے کیا کیونکہ سوال یہی ہے کہ کراچی پر سیاست سب کرتے ہیں، کریڈٹ سب لیتے ہیں. اچھا علی بھائی، دیکھیں ابھی یہ بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ ہم نے ابھی اتنا نہیں کیا کہ جتنا ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ہم نے جو کیا، آپ یقین کریں
کہ میں, لوگ یہ کہتے ہیں نا, میں بڑی فخر سے اپنے حلقے میں جاتا ہوں, لوگ میرے استقبال کرتے ہیں, لوگ میرا انتظار کرتے ہیں, لوگ میرا ورکر مجھ سے پیار کرتا ہے. اگر میں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا, کیونکہ کل بھی میں ایک جگہ گیا, وہاں پر لوگوں نے, میں اس کی ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا, میں جانتا بھی نہیں اس شخص کو, اس نے کہا کہ میرے کو 30 سال ہو گئے میں سماجی کام کرتے ہوئے, لیکن میں نے پہلی دفعہ جو ہے اپنے علاقے کے اندر ایسا نمائندہ دیکھا ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے, اور اس کے آنے سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی, کوئی دوست, کوئی غمخوار آیا ہے. اور آپ نے جو کام کیے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور بہت سارے اپنے کام بتا رہے ہیں. یہ ایک صورتحال ہے, ہمیں فنڈز ملے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, لیکن وہ انف نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں صوبے کو اور وفاق کو دونوں کو مل کے کرنا پڑے گا, اور پھر جب کوئی شہری حکومت آئے گی اس کو بھی مل کے کرنا پڑے گا. یہ سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک, آفتاب صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے جی. ہمیں وقفہ لینا ہے جی. شارٹ بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن, اس دونوں سچویشنز میں گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے, فواد چودھری صاحب کا بیان آیا ہے کہ جی اپوزیشن سے یعنی کہ شہباز شریف صاحب سے مشورہ نہیں کریں گے. عامر حسن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا اس بیس پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہی کا کیس لگا ہو اور آپ ہی کو یہ ذمہ داری دے دی جائے, یا آپ کے پاس یہ آپشن ہو کہ آپ کی مرضی کا بندہ لگے فیصلہ کرنے والا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں, یہ کسی کی مرضی سے تو کام نہیں ہوگا آئین کے مطابق, کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ غلط یا صحیح نہیں, یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی کہ لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت کے بغیر اگر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کوئی اور اپوزیشن لیڈر بن جائے. نہیں تو پھر وزیر اعظم بھی کوئی اور بن جائے, ان پہ بھی کیسز ہیں نیب کے اندر, ان کے بھی تو کیسز ہیں نا, تو سٹیپ ڈاؤن کریں. اگر یہی اصول انہوں نے میاں شہباز شریف کے لیے رکھا ہے تو یہی اصول تو پہلے تو یہ عمران خان پہ لاگو ہونا چاہیے. میاں شہباز شریف تو اس وقت ایگزیکٹو معاملات کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کا کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار تو اس وقت پرائم منسٹر کا, ان پہ بھی نیب کے کیسز ہیں. اچھا, پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں ہیڈ کرتا ہے کیبنٹ کو, کیبنٹ کے بہت سے منسٹرز کے اوپر کیسز ہیں نیب کے, اور جب بھی کوئی پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے کیبنٹ کی منظوری سے کریں گے, تو کیبنٹ سٹیپ ڈاؤن کرے, پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کریں, اور پھر سارا سسٹم نیا لے آئیں. میں سمجھتا ہوں یہی وہ میرے خیال سے مائنڈ سیٹ ہے جس نے نقصان پچھلے 3 سال کے اندر پہنچایا ہے. اچھا, ہم اتنا یہاں پہ کمپلیکیٹڈ کیوں ہو جاتا ہے ہر معاملہ؟ مطلب میں یہ ابھی آپ جب بات کر رہے تھے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جو بیڈ پرفارمنسز ہیں, اگر بیڈ گورننس ہے, ان ایشوز کو اپوزیشن ہائی لائٹ کرے, اور اپوزیشن اور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے پہ فوکس کرے, لیکن آپس میں ہر چیز کو کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اصل میں یہ مصیبت ہے یہاں پہ. سماج کو میں نے جو کہا تھا غیر سیاسی کیا گیا ہے, شخصیات پرستی, بہت شخصیت پرستی کے پیچھے ساری بات ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے, اور اسپیشلی یہ جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی پہ ایک بڑا اعتراض تو ہے نا کہ پی ٹی آئی صرف ایک شخص کے گرد گھومتی ہے, اور اس شخص کی تعریفیں, اس کے دیکھیں پوری پارٹی نے کرکٹ کی لینگویج اپنا لی ہوئی ہے کہ کسی کو اوپنر بھیجے, کپتان کی مرضی ہے. اب کپتان ہونا بڑی بات ہے یا پرائم منسٹر ہونا بڑی بات ہے, لیکن آج بھی پی ٹی آئی کا ورکر کپتان کرتا ہے. وزیر اعظم خود وہ اپنے وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں سمجھتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس نے نقصان پہنچایا ہے. اور 3 سال میں چلیں, ہمیں بھی آپ بڑا, ہمارے میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, پی ایم ایل این میں بھی ہوں گی, لیکن ہماری حکومتوں میں اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے مشاورت کے نظام کو آگے لے کے گئے. ہم نے پہلی دفعہ بٹھایا یہ الیکشن ریفارمز جو آئیں جس میں نگران حکومتیں بنی ہیں, اور پھر ہم نے وہ نگران وزیر اعظم لگائے ہیں. ہم نے مشاورت کے ساتھ آخری صرف ہم نے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. لیکن 3 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس وزیر اعظم نے اپنے سے چند فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے لیڈر آف دا اپوزیشن اور اپوزیشن کی دوسری پارٹیز کے ساتھ ایون کشمیر ایشو پہ نہیں بیٹھے, افغان ایشو پہ نہیں بیٹھے. آپ کے فوج کے سربراہ کو بلا لیا گیا, وہ آگے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ بیٹھے. وزیر اعظم شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے مشورہ نہیں کیا جائے گا چیئرمین نیب کی تقرری میں؟ عامر حسن صاحب کیونکہ سمجھتے ہیں لا کو بھی اور بھارت لا ہیں, تو وہ بڑی اچھی طرح انہوں نے سمپل سی بات ہے کہ یہ آئین کی جو شک ہے وہ تو اس مشورہ کرنا ضروری ہے. ان کا مصیبت یہ ہے, مشکل یہ ہے کہ اس حکومت نے کوئی چیز بھی آئینی تو کی نہیں پہلے دن سے.
पहले दिन से क्या हुआ, सारे ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, कोई असेंबली में कोई बिल पास नहीं हो रहा। हमारे दौरों में भी, पीपल पार्टी का दौर हो, देखिए आप 18वीं अमेंडमेंट कंसेंसस से पास हुई ना, हमारे दौर में भी आप देख लीजिए जो भी फैसला हुआ वो सबको मिला के हमने फैसले किए। कराची के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मैंने कहा आपको कि हमने सबको मिला के पहले शुरू से ही मीटिंग की और पीपल पार्टी को भी साथ मिलाया, और उसमें रेंजर्स वाले भी हमारे सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद ये यमन का मामला था, हमने पूरी पार्लियामेंट को इकट्ठा किया और एक मुश्तरका फैसला हुआ कि हमें इसमें, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, तो हम इस तरह एग्रेसिवली अपने फोर्सेस को नहीं भेज सकते बाहर की लड़ाई में। तो ये जो फैसले हुए, इसके अलावा जितने भी फैसले हुए हमारे दौर में, तो आज ये जब से आए हैं, आप मुझे बता दीजिए कि ये तो अपोजिशन के साथ किसी मामले में बैठे हैं। पहले दिन से चोर डाकू कहा गया, हालांकि हमारी तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि आइए और बैठ के चार्टर ऑफ करें, इकॉनमी करें और मिलजुल के हम मुल्क की मईशत के फैसले करें। लेकिन कोई बात हमारी ये इनका ख्याल ये है कि अगर ये हमारी अपोजिशन करते रहेंगे और हर बात पे कहेंगे कि एनआर नोट नहीं देंगे, तो इनका शायद वोट बैंक बढ़ रहा है। जी आफ्ताब साहब, क्या ये इत्तफाक भी होगा या इख्तलाफ ही चलता रहेगा? अच्छा, इंतखाब भी होगा, इख्तलाफ भी चलता रहेगा, यही खूबसूरती है जमहूरियत की। लेकिन बात ये है कि जब ये आपने कहा ना कि आमिर भाई ने कहा कि हमारे दौर में, आपके दौर में तो मुकाव था ना, आपने तो एक दूसरे पर कभी कोई मुकदमा बनना ही नहीं दिया, क्योंकि आपको पता था कि अगर मुकदमे बनेंगे तो एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए मामला तो बहुत अच्छा था, विनिंग पोजीशन थी। अब सूरत हाल डिफरेंट है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख लिया जाए, कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये समझता हूं आईनी एतबार से फैसले होने हैं ना जनाब, आईनी एतबार से तो आईन तो यही कहते हैं कि आपको पूछना है, तजवीज लेनी है आपने। बिल्कुल। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मियां साहब अभी पिछले दिनों नहीं तो उनके बैठे हुए थे, चौधरी पीर साहब भी बैठे हुए थे। इसी तरह अगर कोई बीमार हो जाए, खुदा ना खास्ता मेरी मुंह में खाक कुछ हो जाए, तो कोई उसकी जगह तो अपोजिशन लीडर बन सकता है। तो मैं ये कहता हूं कि आप मशवरे से अपोजिशन जो है वो अपने किसी एक दो बंदों को जो है, जिसको भी आप समझते हैं उसकी बना दे उसको अपोजिशन। वो कह रहे हैं फिर वजीर आजम आमिर रशीद साहब कह रहे थे अगर इस तरह करना है आपने तो फिर वजीर आजम भी तब्दील कर लें। नहीं, वजीर आजम तब्दील नहीं हो सकता। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात होगी तो उनकी जगह भी कोई ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काम को आगे चलाना चाहिए जिसमें ये दोनों की तरफ से ये हो। तो काम आगे कन्फ्रंटेशन से तो नहीं चला करते आफ्ताब साहब, कन्फ्रंटेशन से तो काम फंस जाया करते हैं। ये चोर के देखे जी, जो मुजरिम से जो है, ये जो मुलजिम है या मुजरिम है या जिसके ऊपर कोई केसेस है, उससे मशवरा भी नहीं किया जा सकता। चले ठीक, आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्रोग्राम को हमें क्लोज करना होगा। कैसर में शेख साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर हसन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।